السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ اسرائیل کے بارے میں جو پوچھا ہے، فلسطین کے بارے میں پوچھا ہے، میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب سے یہ کربلا معلیٰ شریف کا واقعہ ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اولیاء کرام کے مطابق، تو یہ خلافت علیحدہ ہو گئی تھی علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت، اور بادشاہت علیحدہ ہو گئی تھی۔ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے اس میں حصہ لینا ہی چھوڑ دیا تھا کہ نہیں تو یہ حکومتوں کے جو عاشق ہیں، دولت کے عاشق جو ہیں، وہ ایسے اللہ والوں کو شہید کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے خلافت علیحدہ ہو گئی۔ امام صاحب کے بعد دیکھیں کتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں کیا نہیں ہوا، سب ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ جو مولویوں کی باتیں ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ ان کا تو اب بھی یہی قبلہ ہے، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ یہ سلمان علیہ السلام نے یہ مسجد اقصی جنوں سے بنوائی تھی، اور اس میں جو تابوت سکینہ تھا وہ اس کی بنیادوں میں دفن کیا تھا۔ یہ ان کا کعبہ تھا۔ ان کے تقریباً 70,000 نبی آئے جن کا یہی کعبہ رہا، اور ابھی بھی ان کا یہی کعبہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ایک سیاسی بیان بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ ہمارا اس سے اب کیا تعلق ہے بھائی؟ اللہ نے یہ ان کو دے دیا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق، دعا کے مطابق، قبلہ جو خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ہمارا قبلہ بنا دیا، اور سرکار کو نماز میں ہی یہ حکم وحی آئی، اور وہ مسجد قبلہ تین اب بھی موجود ہے۔ اس کے دونوں طرف محراب بنے ہوئے ہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی۔ جب وحی آئی کہ اے میرے محبوب، میں تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے دیکھنا، دعا کرنا مجھے گوارا نہیں ہے، آپ پھر جائیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور سرکار دعا بھی کرتے رہتے تھے کہ باری تعالیٰ میری امت کا کعبہ، خانہ کعبہ شریف کو بنا دو، تو اللہ نے بنا دیا۔ تو اب یہ تو ایسے ہی فضول بیان یہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے۔ بھائی کیوں آزاد کرانا ہے؟ ان کا پھر قبلہ بتا دیں کون سا تھا۔ یہ تو ایسے ہی یہ مولوی، اگر ان کو ذرا بھی عقل ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول ان کو 72 فرقوں کو دوزخی کیوں فرمائیں؟ اور سرٹیفکیٹ ہے پکا کہ یہ سارے دوزخی ہیں، اور یہ دوزخیوں کے ایسے بیان ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ظلم و ستم، اب ان کو بات جو کرنی چاہیے وہ نہیں اٹھاتے۔ مسجد کو آزاد کرانی ہے، اور بھائی اس کو کون سی غلامی ہے؟ اس کی تو کوئی غلامی نہیں ہے، وہ ان کا قبلہ ہے، تو وہ اگر اس پر ان کا قبضہ ہے تو ہمیں کیا تکلیف؟ ہمارا قبلہ تو خانہ کعبہ شریف ہے۔ یہ ان کی جو اصل میں جو بات ہے جس کے لیے جہاد فرض ہو گیا قوم کے اوپر، وہ فلسطینیوں کا قتل عام ہے، کہ ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کو وہ شہید کر رہے ہیں اسرائیلی جو ہیں۔ تو وہ یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی ان کی مدد کرو۔ اور پھر یہ جو جہاد ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے قوم پر، مسلمان قوم پر، سارے ملکوں پر، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ تو جہاد جو ہوتا ہے یہ حکومت پر فرض ہوتا ہے، لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اور لوگوں پر اس وقت فرض ہوگا کہ حکومت اعلان کرے کہ فوج کی کمی ہو گئی ہے، دشمن سے جنگ ہے، تو بھرتی ہوں فوج میں۔ پھر اگر لوگ بھرتی نہیں ہوتے تو پھر لوگ گناہ گار ہیں کہ انہوں نے جہاد کا انکار کیا۔ تو پہلے جو اعلان کرنا ہے کہ جہاد ہم کریں گے، لڑیں گے۔ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں تو فوج ہے مسلمانوں کی، سارے ملکوں کی، کتنے ملک ہیں یہ، تو وہ لڑیں۔ پھر اگر فوج کی ضرورت ہو، ہمارے تو ادھر 100 آدمی کی ضرورت ہو فوج میں، آج بھرتی کا اعلان کریں تو صبح 1 لاکھ آدمی وہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسے
مولوی بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، اور حکومتیں ہماری بے ایمان ہیں۔ ہمارا ان سے کیا تعلق بھائی؟ ہم تو گناہ گار جب ہوں گے کہ حکومت بولے کہ بھئی جہاد ہو گیا ہے کافروں کے ساتھ اور ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، پھر اگر لوگ بھرتی نہ ہوں تو پھر لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو باقی رہ گیا کہ یہ کتنی دیر رہیں گے۔ میرا بھائی سارا جو کچھ ہے نا، یہ 30-40 سال کا کھیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نہ اسرائیل ہوگا، نہ ہندوستان ہوگا، نہ برطانیہ ہوگا، یہ بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ہندوستان پاکستان بھی نہیں رہے گا، اس کا نام بھی کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو اس طرح یہ افغانی، ایرانی اور ترکی مل کر اس کے پر حملہ کریں گے، اور یہ پاکستان جو ہے اس کے جب تک یہ امریکہ کے بیٹے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہودی حکومت کر رہے ہیں، اس وقت تک ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کو یہ مریں گے، وہ پیش گوئیوں میں موجود ہے کہ دین کے بدخواہ مارے جائیں گے، اور جب انڈیا سے جنگ ہوگی تو منافق جو ہوں گے، منافق ترین لوگ، وہ پاکستان پر حکومت کر رہے ہوں گے، کافروں سے ملے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں اب کوئی، کیونکہ یہ عمران خان کے دور میں تو ہو نہیں سکی جنگ، کیونکہ وہ منافق نہیں تھا۔ اب دیکھیں جب بھی جنگ ہوگی تو ہمارے ملک کے جو سربراہ ہوں گے وہ منافق ہوں گے، ہندوؤں سے ملے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر ایک فوجی جس کا نام حبیب اللہ شاہ نعمت اللہ شاہ ولی صاحب نے جو لکھا ہے کہ حبیب اللہ جو ہے وہ کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور پھر وہ انڈیا کو برباد کر دے گا۔ تو یہ 3 ملک افغانی، ایرانی اور ترکی اس میں زیادہ حصہ لیں گے۔ ابھی تو دیکھیں پاکستان کی جو ہے یہ افغانستان سے ہی جنگ ہونے والی ہے، ابھی تو ان کا اپنا ہی نہیں کام سیدھا ہو رہا، اس میں کچھ وقت ہے، اور اس میں آگے اٹک 3 دفعہ خون کا چلے گا۔ تو اٹک جو ہے یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، انڈیا کی طرف تو یہ ہے نہیں۔ تو اس کا صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ افغانیوں سے لڑائی ہو جائے گی پاکستان کی، اور یہ جو امریکہ نواز ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ نواجو وغیرہ جو آ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا یہ سب برباد ہوں گے۔ 1% آبادی بچے گی، جہاں 100 آدمی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غزوہ ہند جو ہوگا 1% آبادی بچے گی۔ تو اس طرح یہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا بھائی۔ کئی پوچھتے ہیں کشمیر آزاد ہوگا، تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، انڈیا برباد ہو جائے گا۔ اور پاکستان میں بھی یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کے کتابوں میں نام رہ جائیں گے، بہت نقصان ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے قیامت صغریٰ کہ اس کا پہلا دھنسنا جو ہوگا وہ مشرق میں ہوگا۔ تو وہ یہی ہے جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی، اور اس میں باقی کتنے لوگ شامل ہو جائیں گے، ایٹمی جنگ ہو جائے گی۔ یہ اس کے برباد ہونے کے بعد پھر یہ برطانیہ جو ہے یہ برباد ہو جائے گا، امریکہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، روس اور جرمنی اس کو برباد کر دیں گے، کتابوں میں نام رہ جائے گا، بالکل تباہ ہو جائے گا، نام و نشان اس کا پورے ملک کا اڑا دیں گے۔ اس کے بعد ویسے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیسرا دھنسنا جو ہوگا قیامت صغریٰ کا وہ مغرب اس میں جزیرۃ العرب میں ہوگا، لیکن یہ اب ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ادھر سے شروع ہو گیا ہے۔ تو لیکن پھر بھی جس طرح لوگ کوشش کر رہے ہیں، ملک کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ ابھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح امریکہ کے صدر نے بیان دیا کہ عارضی جنگ بندی ہونی چاہیے، تو یہ عارضی جنگ بندی ہو جائے گی، پھر ادھر سے کام شروع ہوگا، تو آخر میں یہ ایک بھی یہودی نہیں بچے گا، یہ یہودی قوم بالکل ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہندو سکھ وغیرہ یہ بھی بالکل برباد ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا بھی، پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوگا۔ یہ جب عالمی جنگ ہوگی 1% لوگ بچیں گے، تو پھر امام صاحب کا ظہور خانہ کعبہ شریف میں ہوگا، یہ حدیثوں میں جیسے درج ہے۔ یہ اس کو غزوہ ہند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو یہ غزوہ ہند جو ہوگا تو اس میں 1% لوگ بچیں گے، 99% مارے جائیں گے، اور آخر میں جا کر یہ کافر حکومتیں جو ہیں یہ پورے جزیرۃ العرب کو گھیر لیں گی، اور یہ ملک جو ہے مسلمانوں کے ہر طرف سے ختم ہو جائیں گے۔ ان کے جو حکمران ہوں گے وہ کعبے میں اکٹھے ہوں گے،
کہ اب کافر کے ساتھ جنگ ہے تو کس طرح اس کو وہ کیا جائے، تو اس وقت کوئی بھی بادشاہ بننے کو بھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اسی ٹائم بارڈر پہ جائیں گے مریں گے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اس ٹائم امام صاحب خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے تو لوگوں کی نظر اس پر پڑے گی، سب حکمران ان کو عرض کریں گے کہ اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں، چلو ان سے عرض کر کے دیکھو، تو یہ تو پھر آپ قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو اسی ٹائم ساری دنیا میں اعلان ہو جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، تو جدھر ایک آدھ مسلمان بھی ہوگا وہ ادھر ہی لڑنا شروع کر دے گا، پھر وہ جنگ جو ہے وہ مسلمان جیت لیں گے اور تیر تلوار پر نوبت آ جائے گی۔ یہ بڑا بڑا اسلحہ جو ہے یہ امام صاحب کے تصرف سے چلنا ہی بند ہو جائے گا اور پھر قحط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جنگ کئی سال رہے گی، غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس قحط کے دوران میں امام صاحب کے سامنے پھر دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ان کو کھانا دے گا، تو سب دنیا کے شیطان اور بے ایمان جو ہیں وہ دجال سے مل جائیں گے، اور جو پکے سچے مسلمان ہوں گے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے تصرف سے ان کو بھوک پیاس نہیں لگے گی، لیکن وہ جو منافق ہوں گے وہ کہیں گے امام صاحب اصلی جو ہیں وہ اس کو دجال کو کہیں گے یہ اصلی امام ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کو کہیں گے انہوں نے تو ہمیں بھوکا مار دیا، کیونکہ ان کو بھوک پیاس بہت لگے گی، جن کے اندر ایمان ہوگا تو وہ اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے وقت میں کہ 6 مہینے جو تھے وہ یوسف علیہ السلام اپنی زیارت صرف کرا دیتے تھے اور لوگ 24 گھنٹے بھوکے نہیں ہوتے تھے، پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر زیارت کرا دیتے تھے، اس طرح 6 ماہ نکال دیے۔ تو اسی طرح امام صاحب کے دور میں بھی جن کے اندر ایمان ہوگا ان کو امام صاحب کے تصرف کی وجہ سے بھوک پیاس نہیں لگے گی، اور جو بے ایمان ہوں گے منافق ہوں گے وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے کہ یہ کھانا دیتا ہے، یہ اصلی امام مہدی یہ ہے، تو اس کو پھر مارنے کے لیے امام صاحب کے سامنے خانہ کعبے کی چھت پر 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اترتے ہی اور پھر امام صاحب سے کہیں گے سیڑھی لاؤ اور ہم نیچے اترے، تو آپ کہیں گے جیسے آسمان سے آ گئے ہو ایسے نیچے آ جاؤ، یہ حدیث مبارکہ میں سب درج ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آسمانوں کا نظام اور ہے، دنیا کا اور ہے، اب سیڑھی لاؤ تو پھر ہم اتریں، تو سیڑھی لگائی جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور اترتے ہی وہ پوچھیں گے کہ دجال کدھر ہے، تو وہ خانہ کعبہ شریف سے تھوڑی دور، یہ جدھر اسرائیل ہے ادھر مقام لد ہے، تو وہاں وہ پہنچ چکا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور قتل کر کے وہ کھجوروں کا ادھر جھنڈ ہوگا، جنگل ہوگا، باہر لا کر پھینکیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو جس کو تم خدا کہہ رہے تھے، امام مہدی کہہ رہے تھے، یہ دجال تھا، یہ کافر تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر امام صاحب کا جب تک امام صاحب رہیں گے 9 سال آپ حکومت کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک کہ مسلمانوں اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ایک نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، تو اس کا اظہار اس وقت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امامت نہیں کریں گے۔ 9 سال آپ حکومت کریں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تخت بر انجام ہو جائیں گے، بادشاہ ہو جائیں گے، تو آپ 40 سال پھر رہیں گے، اور آپ کے سامنے پھر جاجوج ماجوج جو ہے قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے وہ نکل آئیں گے، اس طرح پھر بڑے بڑے جو فتنے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، پھر مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو عرفات تک آئے گی، لوگ جل مریں گے، جو بچیں گے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، اس طرح کے بڑے بڑے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اب وقت دور نہیں ہے میرا بھائی، یہ 15ویں صدی پوری ہونے تک بس میرا تو آئیڈیا یہی ہے کہ نا حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے اندر اندر یہ سارے کام جو ہے نا یہ ہو جائیں گے، اور 15ویں صدی مکمل ہوگی تو قیامت برپا ہو جائے گی، یا اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کچھ اور مہلت دے دیں، تو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ تو اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو محنت سے کریں، آپ کا وہی جہاد ہے۔ نماز روزے کی پابندی کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اللہ رسول کا حق بھی ادا کریں اور مخلوق کا حق بھی ادا کریں،
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرما دیں گے، دین کی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ اور یہ جہاد وغیرہ حکومتوں کا فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ ہم اور آپ لوگ جو ہیں، ہمارا جہاد یہی ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، دنیاوی کام ہے، نوکری کرتے ہیں تو وہ خلوص سے کریں، صحیح ڈیوٹی ادا کریں۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کا سوال کافی حل ہو گیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی الجھن رہ گئی ہو تو دوبارہ پھر ارشاد فرما دینا، تو میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔